سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج 5 دن کے بعد ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق پڑھ رہے ہیں۔ میں سفر میں تھا جس کی وجہ سے 5 دن ناغا رہا۔ مختصر سے یادہ کر لیتے ہیں کہ ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حصے پر پہنچے تھے کہ حج کا موسم اور مشرکین کی سازشیں، یہ بھی ہم نے سبق پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد جو حج کا موسم وہاں پر شروع ہونے جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور دعوت رسالت لگنے کے بعد جو حج کا موسم شروع ہونے جا رہا تھا، اس دوران مشرکین اتنے پریشان ہو گئے کہ اندر کے حالات اس قدر نازک تھے کہ مشرکین پریشان تھے۔ اور اسی پریشانی میں مشرکین مکہ نے ایک مشورہ بلایا کہ مسلمان تو آج کل یہاں دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، دین اسلام کی، توحید کی، ہمارے بتوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہیں، لیکن اب تو حج کا موسم ہے، اب تو اطراف سے لوگ آنے والے ہیں، اب مکہ المکرمہ میں اطراف سے لوگ آنے والے ہیں، اب کیا بنے گا؟ یعنی کہ مکہ میں جو اب حج کے لیے لوگ دور دراز سے آتے، اب جب ان کو بھی اسلام کی دعوت لگ جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے تھے اس قرآن کو وہ لوگ بھی سنتے، تو اب کیا بنے گا؟ مشرکین مکہ اس قدر پریشان تھے تو ان نے پھر مشورہ بلایا۔ بہرحال اس مشورے میں یہ طے پایا، کچھ ذمہ داریاں ابو لہب کے ذمے کی گئی، اور سب سے بڑا جو زندیق تھا ابو جہل، شاطر تھا، یہ ہمیشہ جب بھی کوئی مشورہ بلایا جاتا تھا خود پیچھے رہتا تھا اور دوسروں کو آگے کر کے کام نکلواتا تھا، خود پیچھے رہتا تھا۔ اس نے ایک ذمہ داری اس وقت اس مشورے میں دی جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، کہ ولید بن مغیرہ کو بڑا چڑھا کر پیش کیا مجلس میں، اس کی توقیر کی، اس کی عزت مآب کی، اور اس کے بعد ولید بن مغیرہ بھی کافی گھمنڈ میں آ کر اور اپنے آپ کو معاشرے کا عزت دار سمجھ کر اس نے بھی کہا ٹھیک ہے پھر میں ہی کام سنبھال لیتا ہوں، کہ مشرکین مکہ انہوں نے یہ ذمہ داری دی کہ اطراف میں ہم کھڑے ہو کر ٹولیاں بنا کر یہ ذمہ داری ان پر دیں گے کہ جو بھی باہر سے آئیں گے انہیں ہم سمجھائیں گے کہ اس وقت یہاں پر ایک ایسا دین شروع ہو چکا ہے، ایک ایسا مذہب شروع ہو چکا ہے جو ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں نکال رہے ہیں، یعنی کہ برا بلا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہیں، ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا ان نے وہ پوائنٹس پکڑا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جادو کا کلام پیش کر رہے ہیں جس کو سن کر آدمی اپنے بس میں رہتا نہیں۔ یہ سبق ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا، حج کا موسم اور مشرکین کی سازشیں۔ اس سازش کے دوران جو طفیل ابن عمر دوسی، ایک سردار تھا قبیلے کا، اس کا اسلام قبول بھی پڑا تھا۔ جو مقصد جو حرب مشرکین مکہ نے استعمال کیے تھے وہی حربیں الٹ ان پہ پڑ گئے۔ جب وہ لوگوں کو بولنے لگے کہ آپ وہ کلام نہیں سنیے گا، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیے گا، آپ جو وہاں پر اس وقت مسلمان ہیں ان کے پاس نہ جائیے گا، لوگوں نے جب یہ دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ اتنا منع کیوں کر رہے ہیں، جب آج تک منع نہیں کیا تو آج کیوں کر رہے ہیں۔ وہ قریب جانے لگے، اور جو وہ قریب جانے لگے، غرض کہ قرآن مقدس کی آیت جب ان کے کانوں پہ پڑنے لگی تو ان کے دل پر اثر کرنے لگی اور وہ مشرب اسلام ہونے لگے۔ اسی طریقے سے طفیل ابن عمر جو سردار قبیلے کا تھا وہ بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ مجھے روک رہے، میں معاشرے کا سب سے بڑا آدمی ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، قابل ترین ہوں، ذہین ہوں، اس کے باوجود بھی یہ مجھے منع کر رہے ہیں، میں سنوں گا ذرا کون سا کلام ہے۔ غرض وہ اس نیت سے جب چلا گیا، اس نے ایک خوبصورت حسین بزرگ کو دیکھا، معلوم کرتے کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قدہ معلوم کیا۔ جب وہاں پر پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس پیش کیا، اللہ رب العزت کی توحید پیش کی، اپنی رسالت پیش کی، تو غرض اس کا دل نرم ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس چیز کو دیکھ کر مشرکین کافی ناراض ہو گئے۔ مشرکین اس قدر ناراض ہو گئے تو انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیا، تو طفیل ابن عمر کو بھی۔ غرض یہ بھی تفصیل سے ہم نے واقعہ پڑھا تھا۔ اب دوسرا ایک پہلو آج کا سبق ہے وہ عتبہ، یہ آپ سمجھ لیجیے دوسرا زندیق اور ظالم انسان تھا، شاطر انسان تھا۔ مشرکین عتبہ کی ثالثی، عتبہ کی پالسیاں اور رنگ کی دنیاوی ترغیبیں، یہ آج کے سبق کا عنوان ہے، عتبہ کی ثالثی اور رنگ دنیاوی ترغیبیں۔ بات قرآن کریم کے اثر کی چل رہی ہے، چلتے چلتے ہاتھوں مشرکین کے سردار عتبہ کا بھی ایک واقعہ ہم سن ہی لیتے ہیں، پڑھ ہی لیتے ہیں۔ ابو جہل کی سرداری میں مشرکین مکہ کی میٹنگ ہوئی،
اور میٹنگ چل رہی تھی آخر کیا کیا جائے۔ ایک تو ولید بن مغیرہ نے ذمہ داری پکڑ لی، اب دوسرا مشورہ یہ بھی چل رہا تھا کہ مسلمان تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، نہ مار پیٹ سے ڈرتے ہیں نہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، زد و کوب بھی کیا جا رہا ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے انہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ آخر اس مسئلے کا کیا کریں؟ بالآخر ابو جہل بڑی شرارت سے خود پیچھے رہ کر دوسروں کو آگے کرنے لگا، دوسروں سے مشورہ پوچھتا تھا۔ اس پر عتبہ نام کا ایک سردار بولا آپ مجھے اختیار دے دیجئے۔ اب عتبہ جو مجلس میں بیٹھا تھا دوسرا، اب مشرک ابو جہل نے کہا کہ کیا کیا جائے، تو عتبہ نے بولا کہ آپ مجھے کچھ اختیار دے دیجئے۔ جو ہی اس کا کیا یہ کہنا تھا تو ابو جہل نے کہا، بہرحال اس نے چاپلوسیاں شروع کر دی، آپ جیسا کوئی انسان ہو سکتا ہے جو اس مسئلے کا حل نہ نکالے، چلاؤ ایسے کہاں تو چک معاشرک تھوت پایک انسان، تو چک معاشرک عزت دار انسان، تو چک رائے اس جو رائے چسن سو رائے یون ہر معاشرے پسند یون کرن۔ بہرحال انہوں نے یہ چاپلوسیاں شروع کر دی۔ ابو جہل اور دوسرے چالاک سردار بولے یقیناً آپ جیسے گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والا اور ملکوں کو گھومنے والا سرداری اس مسئلے کا حل کوئی تلاش کر سکتا ہے، کیونکہ آپ زمانے کے گرم و سرد حالات کے تھپیڑوں سے واقف ہیں۔ چنانچہ سب ایک زباں بولے کہ آپ اس مسئلے کا حل نکال لیجئے، ہماری طرف سے آپ کو بالکل پورا اختیار ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کیجئے، یہ اپنے دین کو چھوڑ کر جس راستے پر بھی آئیں آپ ان کو لائیں۔ لیکن اب تھوڑا نرمی پالیسی چلی، پہلے تو سخت پالیسی تھی، اب نرم پالیسی چلی۔ عتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑے شرفانہ انداز میں میٹھے اور رسیلے انداز سے کہنے لگا، بھتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پوری قوم کی طرف سے سفیر بن کر آیا ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ آپ کی وجہ سے نعوذ باللہ معاشرے میں فساد برپا ہو رہا ہے، گھر گھر میں جھگڑے شروع ہو چکے ہیں، خاندان تقسیم ہو گئے ہیں، بھائی بھائی پر آستینیں چڑھا رہا ہے، آپ اس مصیبت کا کوئی حل بتائیے۔ وہی شمانن یہ عتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیجئے کوئی اس مسئلے کا حل جو اس وقت ہمارے معاشرے میں چلا آ رہا ہے، کیا حل ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی بات پوری کر لیجئے، پھر جو مجھے کہنا ہوگا پھر میں کہوں گا۔ تو عتبہ نے سب سے پہلی بات جو کی، بھتیجے اگر آپ لوگوں کو کلمہ پڑھانا چاہتے ہو، پڑھا کر مکہ المکرمہ مکہ کا بادشاہ بننا چاہتے ہو، یعنی کہ جب آپ لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ گے لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے تو آپ ان پر سرداری بادشاہ بننا چاہتے ہو، تو یقین جانیے تو میں سارے مکہ کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں تمام بادشاہت آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں، آپ بادشاہ بن جائیں گے، لیکن یہ جو ایمان کی دعوت ہے، اسلام کی دعوت ہے، یہ باتیں آپ بند کر دیجئے۔ یہ پہلی بات انہوں نے بولی کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، اور ایمان اور اسلام کی دعوت بند کر دیجئے جس سے جھگڑے شروع ہو رہے ہیں۔ دوسری بات کہی، اگر آپ اس طریقے سے مال و دولت کمانا چاہتے ہیں، مال و زر کمانا چاہتے ہیں، تو میں ساری قوم کی ذمہ داری لیتا ہوں، ہم سارا کا سارا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، اور جتنا ہو سکے ہم سارا مال آپ کے پاس لا دیں گے، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کتنی کثیر تعداد میں آپ کے پاس مال جمع کروا دیں گے، اور لیکن اسلام کی دعوت اور ایمان کی دعوت آپ بند کر دیجئے۔ تیسری بات بولی، اور اگر اس طرح آپ بڑے بن کر، یعنی کہ معاشرے میں کلمہ کی دعوت دے کر آپ اپنا نام کمانا چاہتے ہیں، آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، بڑے بن کر کسی مکہ کی خوبصورت اور حسین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو یقین جانیے میں آپ کا نکاح وہیں کروا دوں گا جہاں آپ کی مرضی ہو، آپ کرنا چاہتے ہو۔ یہ عتبہ بول رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باتیں پیش کر، تین باتیں، اور چوتھی بات اگر ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں تو پھر بتائیں اگر آپ پر نعوذ باللہ جادو کا کوئی اثر ہو یا کسی اور دیوانگی آپ پر لاحق ہو گئی ہو، تو ہم سب مل کر آپ کو حکیموں کے پاس لے جائیں گے جو بہترین حکیم ہوں گے اور آپ کا بہترین علاج کروا دیں گے۔ یہ چوتھی بات آئی۔ اور پانچویں بات کیا آئی؟ اور آخرکار اگر یہ بات بھی نہیں ہے، چوتھی بات بھی نہیں ہے، اگر آپ پر کسی جن یا کسی اور چیز کا اثر ہے تب بھی بتائیں، ہم کسی اونچے درجے کے جھاڑ پھونک کرنے والے عامل کو بلائیں گے اور آپ کا بہترین سے بہترین علاج کروائیں گے۔ غرض یہ پانچ باتیں عتبہ نے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اور کچھ کہنا ہے؟ عتبہ نے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری بات بلکہ اپنے رب کا کلام سنو اور فیصلہ کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ شروع سے پڑھنی شروع فرمائی۔ انشاءاللہ یہ حامیم سجدہ کی جو چند آیات ہیں انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔